لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. ایک سوال جو بار بار طلباء کی جانب سے اور عام لوگوں کی جانب سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جدہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پہلے سمجھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات مقرر کیا. وَلِأَهْلِ الشام الجحفہ، اور اہل شام کے لیے جحفہ کو. وَلِأَهْلِ نجد قرن المنازل، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل کو. وَلِأَهْلِ اليمن یلملم، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو. وقال ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہیں جو ہے ان لوگوں کے لیے میقات ہے، یعنی حج اور عمرے کی نیت کرنے کی جگہیں ہیں، اور ان سارے لوگوں کے لیے جو کہ یہاں سے گزر رہے ہوں، چاہے وہ یہاں کے رہائشی نہ ہو. ممن اراد الحج والعمرہ، بشرطے کہ وہ حج اور عمرے کی نیت سے یہاں سے ان کا گزر ہو رہا. ومن کان دون ذالک، اور جو ان جگہوں کے اندر ہیں، یعنی میقات سے اندر ہے، مکہ کے قریب ہے، فمن حیث انشا، تو جہاں سے ان کا ارادہ ہوگا وہیں سے وہ حج اور عمرے کی نیت کریں گے. حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ اہل مکہ جو ہے مکے سے حج اور عمرے کی نیت کریں گے. اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جدے کا لوکیشن کیا ہے، اس کا جغرافیائی محل وقوع کیا ہے. تو جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر آتا ہے، جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ مقرر کی ان کے اندر آتا ہے. تو اس اعتبار سے اس حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص جدہ کے رہائشی ہے تو وہ جدہ ہی سے حج اور عمرے کی نیت کرے گا، اور اگر کوئی شخص جدہ سے باہر سے آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی دو حالت ہے، یا تو وہ عمرے کی نیت کے ساتھ آ رہا ہے یا عمرے کی نیت کے بغیر آ رہا ہے. اگر اس کی عمرے کی نیت ہے، جدہ آتے وقت اگر کمپنی کے کام کے لیے آ رہا ہے یا اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے آ رہا ہے یا اپنے دوستوں کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت عمرے کی بھی ہے، حج کی بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس حدیث کی روشنی میں اس کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے عمرے کی نیت کر کے آئے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ، کہ یہ جگہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کا نام لیا گیا، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کی، اور ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو حج اور عمرے کے ارادے سے یہاں سے گزر رہے ہیں. تو اگر حج اور عمرے کے ارادے سے یہاں سے گزر رہے ہیں تو ضروری ہے، میقات سے گزر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ میقات سے عمرے کی نیت اور حج کی نیت کے ساتھ ساتھ جائیں. اگر بغیر نیت کے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انہیں دم دینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ایک واجب چھوڑ دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جدہ صرف زیارت کی غرض سے جا رہا ہے، کمپنی کے کام کے لیے ہی صرف جا رہا ہے، اور اس کی نیت جو ہے عمرے کی نہیں، لیکن جدہ پہنچنے کے بعد میں جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا، جب زیارت سے فارغ ہو گیا، تو وہاں سے اس کا موڈ بنا کہ اب جو باقی وقت بچا ہوا ہے اس کے اندر جا کر عمرہ کر لیں، تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جدے سے عمرے کی نیت کر سکتا ہے، کیونکہ جدہ آتے وقت اس کی نیت جو ہے عمرے کی نہیں تھی. تو اس اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جدہ سے عمرے کی نیت کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جدہ آتے وقت
جدے کے اندر کام یا یہ ہے کہ زیارت کے ساتھ ساتھ عمرے کی بھی نیت کر کے آیا تھا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میقات ہی سے عمرے یا حج کی نیت کر کے آئے. اور اگر بغیر نیت کیے ہوئے میقات کو کراس کرتا ہے اور جدہ جا کر اگر نیت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم واجب ہوگا. واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم واجب ہوگا. اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا جدہ میں 3 دن رکنے سے کی وجہ سے جو ہے ہم مقیم ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو ایسا کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ 3 دن رکنے کی وجہ سے انسان جو ہے مقیم ہو جائے گا اور وہاں سے جو ہے حج یا عمرے کی نیت کر سکتا ہے. ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے جو ہے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں اور جب جدہ جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمرے کی نیت ہے تو میقات ہی سے جو ہے عمرے کی نیت کر کے جائیں. یا یہ ہے کہ اگر جاتے وقت جو ہے آپ کے لیے میقات سے عمرے کی نیت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں جدہ سے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں, پھر دوبارہ جو ہے میقات واپس آئے اور وہاں سے نیت کر کے پھر مکہ جائیں اور جا کر عمرہ کریں یا حج کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہماری عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.